الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 تا 76 آپ احباب کے سامنے تلاوت. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 تا 76 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا ثبات، پھر نکلو تم لوگ، پھر کوچ کرو تم لوگ، ثبات، گروہ در گروہ، او انفروا، یا کوچ کرو تم لوگ، یا نکلو تم لوگ، یا کوچ کرو تم لوگ، جمیعا، اکٹھے،
اے ایمان والو تم لوگ اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر کوچ کرو تم لوگ گروہ در گروہ، یا کوچ کرو تم لوگ اکٹھے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، لَمَن لَا يُبَطِّئَنَّ، البتہ وہ شخص بلا وجہ تاخیر کرے، دیر کرے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، البتہ وہ لوگ بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پھر اگر پہنچے تمہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، قال، تو کہے اس نے کہا، قد انعم اللہ علیہ، تحقیق اللہ نے انعام کیا مجھ پر۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے انعام کیا مجھ پر، اذ لم اکن معہم، کہ میں نہیں ہوا ان لوگوں کے ساتھ شہیدہ، حاضر۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور البتہ اگر تمہیں پہنچے، فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل، لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ لوگ ضرور کہیں گے، کأن لم تکن بینکم وبینہ، گویا کہ نہیں ہے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان، مودۃ، دوستی، محبت، یا لیتنی، کاش کہ میں، کنت معہم، ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں کامیابی مجھے ملتی، فوزاً عظیما، بڑی کامیابی۔ فلیقاتل، سو چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین یشرون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے مقابلے میں۔ سو چاہیے کہ لڑیں، جہاد کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو شخص لڑے گا، قتال کرے گا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر شہید کر دیا جائے، او یغلب، یا مغلوب ہو جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اسے دیں گے بڑا اجر۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم لوگ لڑتے نہیں ہو اللہ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال، کمزور مردوں کے لیے، والنساء، کمزور عورتوں کے لیے، والولدان، اور کمزور بچوں کے لیے، الذین، کہ وہ کمزور مرد، وہ کمزور عورتیں، وہ کمزور بچے، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال دے ہمیں، من هذه القریہ، اس بستی سے، الظالم اہلوہا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا، اور بنا دے ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ وَلِیًّا، اپنی طرف سے کوئی حمایتی، اپنے پاس سے کوئی حمایتی، وَاجْعَلْ لَنَا،
اور بنا دے ہمارے لیے من لدن کا اپنی طرف سے نصیرا کوئی مددگار۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ لوگ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں، طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا سو تم لوگ لڑو اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان بے شک شیطان کی تدبیر کان ضعیفا بہت کمزور ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں 4 طرح کے طبقوں کی حمایت کا اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اطاعت کی، تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو معیت ملے گی، ساتھ ملے گا نبیوں کا، شہیدوں کا، صدیقین کا، نیک لوگوں کا۔ تو چونکہ شہیدوں کا ذکر تھا، ان 4 طرح کے خصوصیت رکھنے والے لوگوں میں، تو اللہ جل جلالہ نے آگے ان آیات کریمہ میں جہاد کا تذکرہ فرمایا، قتال کا تذکرہ فرمایا اور بیان فرمایا، اے ایمان والو خذوا حذرکم تم لوگ لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، میدان جہاد میں نکلنا، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا بہت زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں 100 محلات ہوں گے، ان 100 محلات میں سب سے اوپر والا جو محل ہوگا وہ شہیدوں کے لیے ہوگا۔ کل قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کے لیے 100 محلات ہوں گے، ان 100 محلوں میں جو سب سے اوپر والا محل ہوگا وہ شہیدوں کے لیے ہوگا، میدان جہاد میں لڑنے والوں کے لیے ہوگا۔ اور یہ سب سے اوپر والے کا ذکر کیوں کیا؟ سب سے نیچے والا بھی حسن و جمال میں کم نہیں ہوگا، رونقوں میں، بہاروں میں، خوشنمائی میں، حسن و جمال میں، نعمتوں میں کم نہیں ہوگا، لیکن ہر اوپر والا محل نیچے والے محل سے جو ہے، نیچے والے محل کی ہر اوپر والے محل کے مقابلے میں حسن کم محسوس ہوگا، کم اس کا جمال محسوس ہوگا، لیکن اپنے آپ میں حسن و جمال کے اعتبار سے نعمتوں کے مقابلے میں وہ اپنے آپ ہوگا، لیکن ہر اوپر والے محل کے مقابلے میں اس کا حسن کم نظر آئے گا۔ تو اس قدر حسین و جمیل محلات ہوں گے نعمتوں کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، تو سب سے اوپر والا محل 100واں محل جو ہے وہ شہیدوں کے لیے ہوگا۔ اور جب کل قیامت کے دن ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں ان کا مقام دیکھیں گے، ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد نہیں کیا، یا جہاد کے بارے میں جذبات نہ آئے، یا جہاد کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا، ان کے لیے پیچھے سے ان کے لیے راشن کا، اخراجات کا، پوشاک کا، لباس کا، جوتوں کا انتظامات نہ کیا، اسلحہ کا انتظامات نہ کیا، یا پیچھے اس کے شہید ہونے والے کے اہل خانے کا احساس نہ کیا اور اس کے دل میں تڑپ نہ آئی، تو ایسے لوگ جب کل قیامت کے دن ان شہیدوں کا مقام دیکھیں گے تو پھر وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے بدن، ہمارے جسم دنیا کا اندر کینچیوں سے کاٹ ڈالے جاتے اللہ کے راستے میں، اور ہم اس حال میں مرتے،
اس حال میں ہم شہید کیے جاتے کہ ہمارے بدن کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں رہتے ہوئے جس کے ایسا مسلمان کہ جس کے دل کے اندر کبھی جہاد کرنے کی تمنا نہ آئی، جہاد کرنے کی خواہش نہ ابھری، یا جہاد کرنے والوں سے لیے اس کے دل میں محبت نہ آئی، ان کے لیے حمایت نہ آئی، ان کے لیے اس نے پیچھے سے اس کے ساز و سامان اسلحہ کی فکر نہ کی، اس کے بچوں کا خیال نہ کیا، تو دل میں ذرا بھر بھی جذبات نہ آئے اور مر گیا تبھی موت، تو ایسا شخص مردار کی موت مرا، ایسا شخص مردار کی موت مرا، جس کے دل کے اندر کبھی جہاد کا جذبہ نہ آیا، جس کے دل کے اندر کبھی مجاہدین سے محبت نہ آئی، ان کی حمایت میں الفاظ نہ نکلے، تو ایسا شخص جو ہے مردار کی موت مرا۔ تو ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں پوری امت مسلمہ پر جہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر جہاد کرنا فرض کفایہ ہوتا ہے۔ جہاد فرض عین اس وقت ہوتا ہے جب مسلمانوں کے ملک پر کوئی کافر حملہ بول دے، حملہ آور ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہندوستان پاکستان پر حملہ کر دے، تو جہاں پر مجاہدین سرحدوں پر پاکستانی فوج کے صورت میں ہماتن ان سے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ پورے ہندوستان نے حملہ بول دیا اور ضرورت اب اس وقت ضرورت محسوس یہ ہو رہی ہے کہ باقی مسلمان بھی اب جہاد کے لیے نکلیں، تو اس وقت تمام ملک میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے جہاد کرنا فرض عین ہو جائے گا۔ اور اس وقت نہ اولاد کے لیے باپ سے اجازت لینا ضروری ہے، نہ ہی باپ کو اپنے کسی بڑے سے اجازت لینا ضروری ہے، نہ بھائی کو بہن سے، نہ بہن کو بھائی سے، ہر ایک پر کیا ہے، جہاد کرنا فرض عین ہو جائے گا کہ وہ اب نکلے، اگر نہیں نکلتے تو وہ سب کے سب گناہ گار ہیں۔ اور ایک وقت وہ ہے کہ جس وقت امت مسلمہ پر جہاد فرض عین نہیں ہے، لیکن جہاد کرنا فرض کفایہ ہے، کہ جس طرح کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے کشمیر کے اندر، جس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے عراق کے اندر، جس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتے رہے ہیں افغانستان کے اندر، چیچنیا بوسنیا کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر، تو یہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جہاں جہاں کفر ٹوٹ پڑا ہے، برس پڑا ہے، اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عصمت دری کو پامال کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو سرعام قتل کیا جا رہا ہے، ان کے خون کو بہایا جا رہا ہے، تو اب ان کی حمایت میں اگر مسلمان اپنی زبان سے بول نہ بولے، مسلمانوں کی کوئی ایک جماعت بھی ان کی حمایت میں جہاد کے لیے نہ نکلے، تو وہ کیا ہے، پورے دنیا کے مسلمان وہ گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر مسلمانوں کی ایک جماعت کافروں سے لڑ رہی ہے، ان سے مقابلہ کر رہی ہے، چاہے وہ کشمیر کے رہنے والے مسلمان کر رہے ہوں، چاہے عراق کے رہنے والے مسلمان کر رہے ہوں، چاہے افغانستان کے رہنے والے مسلمان کر رہے ہوں، چاہے برما کے، فلسطین کے، چیچنیا بوسنیا کے، غرض جتنے بھی اسلام ممالک ہیں، جہاں کہیں بھی کافر نے اپنا حلہ بولا ہوا ہے اور ٹوٹ پڑا ہے، برس پڑا ہے، اور ان سے اگر لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ایک گروہ، ایک جماعت بھی موجود نہیں ہے، تو پوری دنیا کے مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر ایک جماعت بھی ان سے مقابلہ کر رہی ہے تو یہ کفایت کر جائیں گے تمام امت مسلمہ کی طرف سے کہ اب گناہ گار نہیں ہوں گے۔ جس طرح کہ اگر کسی بستی میں، کسی علاقے میں کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی جنازہ کے لیے لوگ نکلے ہیں، لیکن اگر کسی بستی کا ایک شخص بھی اس جنازے کے لیے شرکت نہیں کرتا تو پوری بستی کے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اگر ایک بھی شریک ہو جاتا ہے تو سب کی طرف سے فرض کفایت کر جاتا ہے، تو پھر گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میدان جہاد میں اگر مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، تو اگر کوئی مسلمانوں کے ایک جماعت بھی کافروں سے لڑ رہی ہے تو پھر باقی مسلمانوں کی طرف سے یہ کفایت کر جاتی ہے، باقی مسلمان گناہ گار بننے سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بھی گروہ کافروں سے نہیں لڑتا تو پھر تمام دنیا کے مسلمان گناہ گار ہوں گے۔
تو جہاد کی کئی قسمیں ہیں. جہاد کی ایک قسم یہ ہے کہ آپ اپنے جسموں کے ساتھ جہاد کرو، جان ہی کو پیش کر دو میدان جہاد میں. جہاد اس کو جہاد بن نفس کہتے ہیں، نفس کے ساتھ جہاد کرنا. ایک ہے جہاد بالمال، مال کے ساتھ جہاد کرنا. جو مجاہدین اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں ان کے پیچھے سے امداد کرنا، ان کو اسلحہ کی صورت میں امداد کرنا، مال کے پیسوں کی صورت میں امداد کرنا، ان کے جو ہے کھانے پینے کے اعتبار سے امداد کرنا، ان کے لباس جوتوں کے اعتبار سے ان کے لیے جو ہے امداد کرنا. یہ ہے جہاد بالمال. اور ایک ہے جہاد بالکتابہ، کتابت کے ساتھ جہاد کرنا. اپنا آپ کا قلم، جہاد بالقلم، قلم کے ساتھ جہاد کرنا کہ آپ لوگوں کی مجاہدین کے طرفداری میں، جہاد کرنے والوں کے لیے ان کی حمایت میں آپ کا قلم جو ہے تحریریں لکھے، ان کے میدان جہاد کے فضائل لکھے. جہاد کرنے والوں کی حمایت میں آپ کے قلم چلے، تو یہ ہے جہاد بالقلم. تو تینوں قسمیں ہیں. تو اگر کوئی شخص جہاد میں بنفس نفیس خود داخل نہیں ہوا، اپنی جان کو اس نے پیش نہیں کیا جہاد کے اندر، لیکن پیچھے سے مجاہدین کے ساتھ تعاون کرتا رہا، ان کی حمایت میں بولتا رہا، ان کی امداد کرتا رہا، تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ جہاد کرنے والے کو مل رہا ہے. تو جہاد ہمیشہ ہوتا ہے کافر کے مقابلے میں، کافر کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کی کوشش میں ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش میں ہے، قرآن اور سنت کو مٹانے کی کوشش میں ہیں، اور مسلمانوں پر حلہ بول دیتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے خون کو بہاتے ہیں، مسلمان عورتوں کی عصمت داری کا جو ہے کو پامال کرتے ہیں، بچوں عورتوں کو شہید کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے مقابلے میں ہوتا ہے جہاد، تاکہ مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ ہو، مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتوں کا تحفظ ہو، مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ ہو، جان مال کا تحفظ ہو، گھر بار کا تحفظ ہو، ان کی زمینوں کا تحفظ ہو، ان کے ملک کا تحفظ ہو. اس لیے اس غرض سے کہ اپنے تحفظ کے لیے کافروں سے جہاد کیا جاتا ہے. اب اس آیت کریمہ کے مفہوم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ اپنے بچاؤ کا سامان لے لو اے ایمان والو، بچاؤ کا سامان، کہ جہاد کرنا بہت زیادہ فضیلت کے ذریعہ ہے. لیکن جہاد کرنے کے لیے ایسا نہیں کہ میدان جنگ کے اندر تم شریک ہو گئے اور جا کر اپنی گردن کو پیش کر دیا، انہوں نے شہید کر دیا. نہیں، جہاد بھی کرنا ہے اور اپنا تحفظ بھی کرنا ہے، تحفظ بھی کرنا ہے، اپنی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور کافروں سے لڑنا بھی ہے. تحفظ، جان کی حفاظت بھی. ایسا نہیں کہ کمر دکھائی میدان جہاد میں اور انہوں نے وار کیا اور شہید ہو گئے. نہیں، ان سے لڑنا بھی ہے اور بچاؤ بھی کرنا ہے. اپنی جان کی تحفظ کرتے ہوئے ان سے لڑنا ہے، ان سے لڑنا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے. تو یہ ہے اور پھر اس کے تحفظ کس طرح ہے؟ آپ کے پاس ڈھال ہو جس سے ان کی تلواروں سے تحفظ کر سکو. آج کل کا جدید جدت ہے، جدید دور ہے، اب تو ایسے لباس آ گئے کہ گولی بھی ان سے پار نہیں ہو سکتی. تو ایسے لباس پہن کر میدان جہاد میں جانا کہ جس سے ان کی گولیاں آپ کے لباس پر اثر انداز نہ ہو سکے. تو یہ بچاؤ کا سامان. آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو، بغیر تلوار کے، بغیر اسلحہ کے، کہ جا کر تم ان سے لڑنے کے لیے تمہارے پاس کوئی آلہ ہی نہیں ہے، تو ایسے نہ جاؤ، بلکہ تمہارے پاس آلہ ہو، تمہارے پاس پوری تیاری ہو، تمہارے پاس تحفظی لباس ہو، تمہارے پاس تحفظی جو ہے ہتھیار ہوں، آلات ہوں، جس طرح کہ یہ جو ہے ٹینک ہیں، گولیاں ہیں، اور اسی طرح بارود ہے، اسی طرح میزائل ہیں، اسی طرح جنگی جو ہے جہاز ہیں. یہ سب کے سب بچاؤ سامان ہے، تحفظی سامان ہے جو مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ساتھ میں باطل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے ہیں. تو تحفظی سامان لینا. تو اس آیت کریمہ کے ضمن میں بہت سارے مسائل آتے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، یہ جان ہماری اپنی نہیں ہے کہ اس کو جس طرح چاہا استعمال کر لیا. اللہ رب العزت نے جس شخص کو بھی سانسیں دی ہیں، جس شخص کو بھی جان دی ہے، جب تک وہ دنیا کے اندر زندہ رہ رہا ہے، یہ اس کے پاس اپنی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میری جان ہے، جیسا چاہوں اس کا استعمال کروں. نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت کرنی ہے. اسی وجہ سے خودکشی کرنا یہ حرام ہے. جو شخص خودکشی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی میری جان ہے، چاہے میں خودکشی کروں چاہے میں زندہ رہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، تو اسے یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے
کیونکہ یہ جان اس کی اپنی نہیں ہے، یہ جان کا مالک نہیں ہے، یہ جان خالصتاً اللہ کی عطا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہم لوگوں کے پاس امانت ہے، اور اس امانت کے ہم لوگوں نے حفاظت کرنی ہے۔ اس کو ایسا نہیں کہ جیسا چاہا اس طرح استعمال کر لیا، ایسا نہیں کہ جیسا چاہا استعمال کر لیا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اسی وجہ سے خودکشی کرنا حرام ہے، گویا کہ اس نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ امانت کو جان بوجھ کر خودکشی کی صورت میں جان بوجھ کر ضائع کیا ہے، تو اسی وجہ سے یہ حرام ہے۔ تو اسی طرح پر سردی کا موسم ہے، اللہ رب العزت نے وسائل دیے ہیں کہ سردی سے تحفظ کر سکے، لیکن اگر وہ تحفظ سردی والا لباس نہیں پہن سکتا، سردی سے بچاؤ کا سامان موجود ہے لیکن حفاظت نہیں کرتا، اور پھر بیمار ہو جاتا ہے سردی کی بنا پر، تو ایسا شخص گناہ گار بھی ہے، اور اگر اس کی حالت میں موت آ گئی تو گناہ گاری کی حالت میں موت آئی، گناہ گاری کی حالت میں موت آئی۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے وسائل دی ہے، سخت سردی ہے، اپنی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ اپنے سردی والا لباس پہن کر، گرم ٹوپی پہن کر، گرم چادر لے کر، گرم جوتے پہن کر وہ اپنی سردی سے حفاظت کرے تاکہ وہ بیماری سے بچ جائے۔ اس کے باوجود اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو یہ بیماری اس کے لیے رحمت ہوگی کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن اگر وہ سردی سے حفاظت کے لیے سردی والے لباس اللہ نے وسائل دیے ہیں پھر بھی نہیں کرتا، تو یہ شخص اگر بخار ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، تو ایسا شخص بے احتیاطی کی بنا پر گناہ گار ہوگا، بیمار بھی ہے پھر گناہ گار بھی ہوگا۔ اسی طرح پر اگر سخت گرمی ہے اور سخت گرمی کی بنا پر وہ اپنی گرمی کا وسائل دیے ہیں لیکن انتظام نہیں کرتا، حفاظت نہیں کرتا، اور سخت گرمی کی شدت کی بنا پر وہ بیمار ہو جاتا ہے، کسی بیماری میں ہیضہ ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ شخص کیا ہے؟ بیمار بھی ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا، بیمار بھی ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا۔ عام حالات میں تو یہ بشارت ہے نا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے تھوڑی سی تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر اپنے بیماری سے تحفظ نہ کیا، سردی سے بچاؤ نہ کیا، گرمی سے بچاؤ نہ کیا، اور بے احتیاطی کی بنا پر وہ بیمار ہو گیا، تو پھر اس کے لیے یہ بیماری رحمت نہیں بنے گی، گناہوں کے بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گی، معافی کا ذریعہ نہیں بنے گی، بلکہ یہ شخص گناہ گار ہوگا، بیمار بھی ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا۔ اسی طرح پر گھر ہے، رات کو سونے کے لیے آپ آئے ہیں یا دن میں آئے ہیں، تو گھر کا دروازے کو کنڈی لگانا، کہ ہو سکتا ہے اگر دروازہ کھلا رہا تو باہر سے کتا بلّا آ جائے گا، باہر سے کوئی چور آ جائے گا، ڈاکو آ جائے گا، اور جو ہے گھر کے اندر چوری کر سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر بے احتیاطی کی گھر کے دروازوں کو بند نہ کیا اور رحمت کے فرشتے ظاہر ہے اس جگہ پر نہیں آتے جہاں پر کتا ہو یا تصویر ہو، تو اگر کتا آ گیا تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو کتا رکھنا 3 صورتوں میں جائز ہے، گھر کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے 3 صورتوں میں کتے رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر اس سے متبادل کوئی راستہ ہے تو وہ اختیار کرے، ورنہ کتا رکھنے کی ان 3 صورتوں میں اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ تو جو لوگ شوقیہ طور پر کتوں کو اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب جب کتا گھر کے اندر داخل ہو گیا، گھر کے دروازے کے باہر تو رکھا جا سکتا ہے لیکن اندر نہیں رکھا جا سکتا، اب اندر داخل ہو گیا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو یہ شخص گناہ گار ہے۔ اور اسی طرح پر کوئی چور آیا، ڈاکو آیا اور گھر کے اندر داخل ہو کر اس نے مال کو چوری کر کے لے گیا، عورتوں کی عصمت داری کو پامال کر دیا، تو پھر کیا ہے کہ گھر کے تمام افراد کی جو انہوں نے بے احتیاطی کی ہے وہ گناہ گار بھی ہوں گے۔ لہٰذا جب پتہ ہے کہ حالات ایسے ہیں، چور آ سکتے ہیں، ڈاکو آ سکتے ہیں، تو گھر کے دروازوں کو کنڈی لگائے، گھر کے دروازوں کو بند کر کر اندر داخل ہوں، ان کو کھلا نہ چھوڑے کہ کوئی چور ڈاکو آ کر آپ کے گھروں پر ڈاکہ ڈالے، چوری کر کر مال لوٹ کر لے جائے۔ اسی طرح پر گھر کے خواتین اس چیز میں بہت زیادہ بے احتیاطی برتتی ہیں کہ زیور ہے، پیسہ ہے، نقدی ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اب وہ بے احتیاطی کرتے ہیں، جہاں پر دل چاہا گھر کا اندر ان چیزوں کو رکھ دیا۔ اب بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، بے احتیاطی کی بنا پر گھر کے زیور کو انہوں نے کھیل کی صورت میں لیا
اور اسے ادھر ادھر گم کر دیا، پھینک دیا۔ گھر کی قیمتی اشیاء کو، گھر کے قیمتی چیزوں کو ان بچوں نے جو ناسمجھ ہیں گھر کے بچے، انہوں نے لیا اور ادھر ادھر پھینک دیا، وہ چیزیں غائب ہو گئی، نقصان ہو گیا۔ تو گھر کی خواتین کی اس بے احتیاطی کی بنا پر وہ گناہگار ہیں۔ جب قیمتی چیز ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ان قیمتی چیزوں کو حفاظت کے ساتھ چھپا کر رکھیں تاکہ بچوں کی نظریں اس پر نہ پڑے اور وہ آپ کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے تو یہاں تک احکامات نازل فرمائے کہ نقصان میرے اس بندے کا ہو رہا ہے، زیور میری اس بندے کا غائب ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بے احتیاطی نہ کرے کہ جس سے اس کا زیور غائب ہو جائے، یہ ایسی بے احتیاطی نہ کرے کہ جس سے ان کے گھر کے قیمتی سامان ضائع ہو جائے۔ تو اپنے تحفظ کرو، اپنی حفاظت کا سامان کرو، ان چیزوں کو گھر میں چھپا کر رکھو کہ بچوں کی، عام کسی شخص کی کہ نظریں نہ پڑ جائیں کہ جس سے اس کے رال ٹپکنے شروع ہو جائے اور گھر کی قیمتی چیزیں ضائع ہو جائیں۔ اسی طرح پر جو لوگ مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جوتے رکھنے ہیں وہاں سے جوتے غائب ہو سکتے ہیں، تو وہ چاہیے کہ اپنے قیمتی جوتوں کو اٹھا کر حفاظت کی جگہ پر رکھیں جہاں سے کوئی آپ کے جوتوں کو اٹھا نہ سکے۔ تو اب آپ نے احتیاط کے ساتھ ان جوتوں کو اٹھا کر حفاظت کے ساتھ رکھا، اس کے باوجود اگر وہ غائب ہو گئے تو پھر آپ گناہ گار نہیں ہیں، آپ کے اس تکلیف پر اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر بے احتیاطی کی بنا پر وہ جوتے غائب ہو گئے تو آپ کے اس بے احتیاطی کی بنا پر گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ سارے کے سارے مسائل معلوم ہوئے کہ ہمیں اپنی جان کی جو ہے بیماریوں سے بھی تحفظ کرنا ہے، گرمی سردی سے بھی تحفظ کرنا ہے، ہر ایسے کام کرنے سے بچنا ہے جس سے ہماری جان کو تکلیف پہنچ سکے، ہم بیمار ہو سکیں۔ تو حفاظتی سامان کا انتظامات کرنے ہیں، اور اسی طرح پر جو ہے اللہ کے راستے میں جب جہاد کر رہے ہیں جس کا اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بیان ہوا، تو جہاد میں جاؤ تو ڈھال لے کر جاؤ، حفاظتی لباس پہن کر جاؤ، اور جو ہے آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو، آپ کے ہاتھ میں جو ہے اسلحہ ہو، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پاس نیزہ ہو، آپ کے پاس بم ہو، آپ کے پاس بارود ہو، جو بھی آپ کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں کافروں سے لڑنے کے لیے، ان چیزوں کے ساتھ تم جہاد میں شرکت کرو اور کافروں سے لڑائی کرو۔ یہ ہے تمہارے حفاظتی سامان، یہ ہے کا باطل کو جو ہے پست کرنے کا تمہارے پاس اسباب۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو، لے لو تم لوگ اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا ثباتن، پھر نکلو تم لوگ، ثباتن سبتاتن کی جمع ہے، اور سبتاتن کہتے ہیں گروہ در گروہ کی صورت۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کبھی سڑکوں پر فوجی دستے جاتے ہیں، 10-12 گاڑیاں ایک مرتبہ نکل گئی، پھر آدھے گھنٹے بعد پھر 10-12 گاڑی آ رہے ہیں، پھر وہ نکل گئی، پھر 10-12 گاڑی آ رہے ہیں، پھر وہ نکل گئی۔ تو اس طرح گروہ در گروہ نکلنا، ایک ہی مرتبہ نہ نکلنا، اس میں بھی حکمت ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے اکٹھے جب ایک ساتھ جاتے ہیں تو بس اوقات کافر جو ہے ایسا حملہ بولتا ہے ایک ہی مرتبہ تمام کے تمام شہید کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ اگر نقصان بھی پہنچے تو سب کو ایک ہی مرتبہ نہ پہنچے، تو فرمایا کہ گروہ در گروہ نکلو۔ پھر آگے فرمایا اب جس طرح امیر فیصلہ فرما دے، امیر جو لشکر کا کمانڈر ہے وہ جس طرح فیصلہ فرما دے، جو کمان کو سنبھال رہا ہے وہ جس طرح فیصلہ فرما دے، فرمایا اگر وہ فیصلہ یہ فرمائے، تجویز یہ پیش کرے کہ بھئی گروہ در گروہ نکلو، تو گروہ در گروہ نکلو۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ یہ کہے نہیں گروہ در گروہ نہ نکلو، اب حکمت یہ ہے کہ انفروا جمیعا، کہ تم لوگ اکٹھے نکلو، تو پھر اکٹھے نکلو، سب کے سب ایک ساتھ ہو کر نکلو۔ تو امیر کی اطاعت پر ہے، جس طرح وہ فیصلہ فرما دے حکمت بصیرت کے تحت۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جہاد کرنے کے صورتیں بیان فرما رہے ہیں، طریقہ بتلا رہے ہیں کہ کس طرح تم میدان جہاد میں نکل سکتے ہو، اور کس طرح اپنے حفاظتی سامان مہیا کر سکتے ہو، اور کس طرح تم اپنے جو ہے جہاد میں جانے کے انتظامات کر سکتے ہو، اپنے تحفظی انتظامات کر سکتے ہو۔ آگے بیان اسی جہاد سے متعلقہ ہی ہے، انشاءاللہ وہ کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔